اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین مکرم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک، فرمان مبارک کو ذکر کیا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب دنیا میں جتنے مذاہب، جتنے فرقے ہیں، دنیا کے تمام انسان اس حقیقت کو، اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ موت آخر آنی ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے
جو بہت ساری حقیقی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اس دنیا میں ولیوں کا انکار کرنے والے ملیں گے، اس دنیا میں قرآن کو جھٹلانے والے، قرآن کا انکار والے بھی مل جائیں گے۔ اس دنیا میں ایسے بھی ہوں گے جو صحابہ کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو نبیوں کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو خود اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں کوئی انسان، کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرے۔ موت کا اقرار، موت کی حقیقت کو ہر آدمی جانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس دنیا سے جانا ضرور ہے، موت نے آنا ضرور ہے۔ لیکن موت تو ہر کسی پر آنی ہے۔ ہم مسلمان، ہم اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مرنے والوں میں جانے والا تو جان آئے، جو آیا اس دنیا میں وہ بالآخر جانے کے لیے آیا ہے۔ ایک نہ ایک دن اس نے جانا ضرور ہے، لیکن اس جانے والوں میں بہترین جانے والا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے جا رہا ہو، اس نے زندگی ایسی گزاری ہو اللہ کے احکاموں پر چلتے ہوئے، اس نے زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کے مطابق اگر گزاری ہے تو وہ جانے والا بڑا مبارک جانے والا ہے، بہترین جانے والا ہے، وہ جانے والا یقیناً خوش نصیب ہے۔ تو اس لیے جانا ہر کسی نے ہے، لیکن فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، اتباع کر کے جائیں، ان کو خوش کر کے جائیں، تو یہ بہترین جانے والا ہوا، یہ بہترین جانا ہوا۔ تو فکر ہم نے یہ کرنی ہے کہ جانے سے پہلے، موت سے پہلے آگے والی زندگی کی فکر کرنی ہے، کیونکہ موت ایک حقیقت ہے اور موت ایک سخت چیز ہے، اس سختی کا مزہ، اس موت کا مزہ ہر انسان نے چکھنا ہے۔ اور موت کی سختی کیا ہے؟ اس میں بھی بہت سارے اس پر واقعات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کچھ مخالف لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ اپنے بڑا کمال دکھاتے ہیں، معجزہ دکھلاتے ہیں کیا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ تو اس زمانہ کے لوگوں کو
آج کل کے لوگوں کو جو اس دنیا سے مرے رخصت ہوئے ان کو زندہ کر دیتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں بہت پرانے عرصہ کی قبریں جو ہیں اس پر آپ کو لے جاتے ہیں, آپ ان کو زندہ کر کے پھر ہمیں دکھلائیں. وہ لوگ لے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پرانی قبروں پر. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردے کو جب کہا کہ اللہ کے حکم و ارادہ سے زندہ ہو جاؤ, تو ایک نوجوان, ایک لڑکا اپنی قبر میں سے زندہ کھڑا ہو گیا. جب وہ اٹھ کھڑا ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سوال کیا کہ نوجوان, تو یہ بتلا کہ تو کون شخص ہے, کیا نام ہے تیرا, تو اپنا تعارف کرا. تو اس نے کہا کہ میں نبی کا بیٹا سام ہوں, مجھے کئی زمانہ کافی عرصہ گزر گیا اس قبر میں. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سام نبی کے بیٹے ہیں, یہ بتلا اتنا عرصہ تو قبر میں رہا ہے, کچھ قبر کے حالات بتلا, کیا ہوتا ہے, کیا گزرتی ہے. اس نے جواب دیا کہ عیسیٰ, تم قبر کی بات پوچھتے ہو, مجھے تو اتنا عرصہ سے جو موت کے وقت تنگی محسوس ہوئی ہے, جو موت کا ذائقہ, جو تکلیف محسوس ہوئی تھی, میں تو ابھی وہ نہیں بھولا. اس تکلیف کو نہیں بھولا, اتنا عرصہ مجھے ہو گیا ہے. آپ قبر کی حالت پوچھتے ہیں, میں تو موت کی حالت بھی نہیں بھولا. تو اس لیے موت ایک سخت چیز ہے جو آنا ہی ضرور ہے. اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں. جب ان کا آخری وقت آیا, قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. ارد گرد بیٹھنے والوں نے ساتھ انہوں نے بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے رونے لگے, آنکھوں میں آنسو اتر آئے. لوگوں نے پوچھا کہ اے معاذ, موت سے ڈر رہے ہو, مرنے سے ڈرتے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نہیں, میں زندگی کے ختم ہونے پر نہیں رو رہا, موت سے میں نہیں ڈر رہا, مجھے رونا اس لیے آیا کہ مجھے افسوس اور حسرت یہ ہو رہی ہے کہ میری موت اس حالت میں گھر میں آ رہی ہے. حالانکہ میری خواہش یہ ہے, میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ گرمی کا موسم ہو, شدت کی گرمی ہو, اور پھر میں روزہ کی حالت میں ہوں. اس حالت میں پھر میں میدان جہاد میں جاؤں, وہاں جا کر میں کفار سے مقابلہ کروں, اس مقابلہ میں
میں بہت سارے کافروں کو ماروں اور پھر بہت سارے کافر ایک جتھا اور جماعت بنا کر مجھ پر حملہ کریں اور اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں کہ وہ کافر میرا موصلہ کر دے، میری ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس لیے کہ جب میں اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ کی دربار میں میری پیشی ہوں، اللہ پوچھیں گے اے معاذ کیا لے کر آیا ہے؟ میں اپنا ٹوٹا ہوا جسم، ٹکڑے کیا ہوا جسم، میں اپنی کان اور ناک، پورے جسم کے ٹکڑے اللہ کے سامنے پیش کر دوں اور عرض کروں یا اللہ میں تیری راہ میں گردن کٹا کے آیا ہوں، یا اللہ میں تیری راہ میں ناک کان کٹا کر آیا ہوں، یا اللہ میں تیری راہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے کرا کر آیا ہوں، میں کافروں سے مقابلہ کرتے ہوئے آیا ہوں، میں کفر کا مقابلہ کرتے ہوئے تیری راہ میں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں مقابلہ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے اس دنیا میں، اس دنیا سے رخصت ہو کر تیری بارگاہ میں پیش ہوا ہوں۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آخری وقت میں یہ تمنا اور آرزو کر لے میری حالت، میری موت اس حالت میں نہ آتی، میری حالت روزے کی حالت میں، میری موت روزے کی حالت میں ہوتی، شدت کی گرمی ہوتی اور اس حالت میں مجھے روزہ ہوتا اور میں میدان جہاد میں ہوتا۔ آج ہم اپنی فکر کریں، کتنا ہم فکر کر رہے ہیں، کتنا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہماری موت اچھی حالت میں آ جائے۔ آج معاشرہ اور ہمارا ماحول یہ ہے، ہر طرف گانوں کی سزائیں، فحاشی کی، عریانی کی سزائیں گونج رہی ہیں، میت کو کفن دیا جا رہا ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، ادھر گانوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، گانوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ حالت تو بات کی ہے کہ یہ مرنے والا تو اگرچہ نیک ہے، اگرچہ ولی اللہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ نظام اور معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، فحاشی عریانی سب کچھ ہو رہا ہے، جنازے ہو رہی ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ ہماری موت کی حالت ہے۔ ادھر صحابہ کرام کی موت کی حالت یہ ہوتی ہے، آخری وقت ہے تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، آخری وقت ہے تو نماز کی فکر ہے، نماز نہ چھوٹنے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب حملہ صحابی نبی کے گستاخ، مردبا صدیق کے گستاخ سے جنگ رہے گی۔ کبھی کبھی غشی آ جاتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، لیکن صحابہ کرام کا ایمان، ان کا عمل کہ جب بھی کبھی نماز کا وقت آتا ہے تو دوسرے صحابہ جگاتے، ہوشیار کرتے، امیر المومنین نماز کا وقت ہو چکا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جواب یہ نہیں دیتے کہ میں بیمار ہوں، بیماری کی شدت ہے، اس حالت میں نہیں پڑھ سکتا، تو میں ہاں نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ ان لوگوں کو نماز کی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے، ان لوگوں کا خاتمہ، ان لوگوں کی رخصتی دنیا سے ایمان کی حالت میں ہوتی ہے، فکر
ایمان کی حالت میں ہوتی ہے، اللہ کے سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ موت کی فکر، آخرت کی فکر ہمیں نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے سامنے گزرے، دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمایا کہ اگر تم موت کو یاد کرتے، آخرت کی تمہیں فکر ہوتی تو یہ حالت جو میں دیکھ رہا ہوں یہ پیدا نہ ہوتی کہ تم اتنے ہنس رہے ہو، اتنے غفلت میں زندگی گزار رہے ہو۔ وہ تو صحابہ تھے، آج ہماری حالت کیا ہے؟ فحاشی، یعنی عیاشیاں۔ گویا ہم نے انتظامات دنیا میں ایسے کر رکھے کہ گویا ہمارے ذہن میں ہے نہیں کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، مرنا بھی ہے، موت بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف صحابہ کے اس ہنسنے پر تنبیہ فرمائی، کہا کہ اگر تم موت کو یاد کرتے تو یہ حالت جو میں دیکھ رہا ہوں یہ پیدا نہ ہوتی، لہذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہ جب یہ آواز نہ دیتی ہو، یہ پکارتی نہ ہو کہ میں وحشت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب نیک آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا تو آیا۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی زمین پر چلتے تھے، مجھ پر چلتے تھے، تو ان سب میں مجھے محبوب تھا۔ اب تو میرے پاس آیا ہے تو اب میرا سلوک بھی، بہترین سلوک بھی دیکھ لینا۔ پھر اس کے بعد اس قبر میں سے ایک کھڑکی کھلتی ہے جس میں سے جنت کی ہوائیں، جنت کے نظارے اسے نظر آتے رہتے ہیں، اور اسی طرح قیامت تک وہ اسی طرح یہ منظر رہتا ہے۔ اور جب بدکردار آدمی، گناہگار آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، بہت برا کیا جو تو آیا۔ اب جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا برا سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر تنگ ہو جاتی ہے، اتنا دباتی ہے، اتنا تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس قبر پر 70 اژدہے، سانپ ایسے مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ فرمایا ان سانپوں کی کیفیت یہ ہوگی، ان میں سے ایک سانپ بھی اگر زمین پر پکار مار دے، اس کی پکار سے، اس کے لعاب سے اتنا زہر ہوگا کہ زمین پر جتنا بھی گھاس ہے وہ گھاس سب ختم ہو جائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے ایک محلوں میں سے ایک محل ہے، جنت کا
ایک ٹھکانہ ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا ہے، لہذا تم قبر کو یاد کیا کرو، آخرت کی فکر کیا کرو۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں، آخرت کی فکر دلا رہے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے اندر کتنی آخرت کی فکر تھی، کتنا موت کی فکر تھی۔ حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کسی علاقے کے گورنر بنائے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ اپنے گورنروں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے حالات معلوم کرتے۔ ان کے پاس پہنچے حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر میں، وہاں کے لوگوں نے، رعایا نے گورنر کی شکایت کی، 4 شکایات کیے۔ فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 ان کی شکایتیں جو نامناسب ہمیں لگتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جب شروع میں آئے تھے تو یہ ہمیں ہر وقت صبح آ جاتے، پھر بیٹھے رہتے، ہمارے حالات سنتے، ہمارے مسئلے حل کرتے، لیکن اب ایسا ہوتا ہے نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں 9-10 بجے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ پہلے ان کا معمول یہ تھا کہ رات دن ہمارے حالات سنتے، فیصلے کرتے، اب دن کو تو سنتے ہیں، ہمارے لیے بیٹھتے ہیں، رات کو یہ ٹائم ہی نہیں دیتے، رات کو نہیں بیٹھتے۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سعد بن عامر، یہ آپ کے بارے میں شکایات ہیں، جواب دو۔ حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، اگر آپ نہ پوچھتے میں کبھی بھی یہ باتیں کسی کو نہ بتلاتا۔ یہ ایک میرا راز ہے، اللہ اور میرے درمیان تھی۔ فرمایا کہ پہلی بات ان کی شکایت یہ ہے کہ یہ صبح نماز پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ 9-10 بجے آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ میری بیوی بیمار ہو چکی ہے، جب ٹھیک تھی تو میں پورا وقت دیتا تھا، بیٹھتا تھا ادھر ہی، اب میری بیوی بیمار ہے اور میری طاقت، میری گنجائش اتنی نہیں کہ میں کوئی خادم اس کے لیے رکھ سکوں، کوئی نوکرانی اس کے لیے رکھ سکوں۔ گورنر کہہ رہا ہے، وقت کا گورنر، کہ میری گنجائش اتنی نہیں کہ میں نوکر رکھ سکوں، اس لیے کہ ایمانداری تھی، دیانتداری تھی۔ فرمایا کہ میری گنجائش اتنی نہیں کہ میں نوکرانی رکھ سکوں، میری گھر والی کی خدمت کر سکے، وہ معذور ہو چکی ہے، چل سکتی نہیں، کام کر سکتی نہیں، اس لیے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں، بیوی کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، اس کے کام کرتا ہوں، یہاں تک کہ اس کا پخانہ تک صاف کرتا ہوں۔ وہ بیوی میری 30 سال تک خدمت کرتی رہی ہے، اس نے میرا ساتھ دیا ہے، آج وہ بیمار ہو گئی ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے میں اس کی ذمہ داری کروں، خدمت کروں۔ یہ جواب سن کر سارے شرمندہ ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسری بات کا جواب دیجئے۔
کہ آپ ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے. کہا کہ امیر المومنین عرض کر چکا ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں, کچھ ہے نہیں, اس لیے میرے جسم پر جو کپڑا ہے میرا یہی ایک سوٹ ہے, یہی ایک جوڑا ہے, ہفتہ بھر اسے پہنتا ہوں. ہفتے کے بعد گھر میں اپنی بیوی کے کپڑے پہن لیتا ہوں, پھر اس سوٹ کو دھو کر, سردی کا موسم ہے, سردی میں پھر پورا دن بھی کبھی لگ جاتا ہے سوکھنے میں, تو اس لیے دھو کر اسے سکھاتا ہوں پھر پہنتا ہوں, اس لیے ہفتہ میں ایک چھٹی بھی ہو جاتی ہے میری. ٹھیک ہے, تیسری بات کا جواب دیجیے کہ آپ پہلے دن رات لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے, اب دن کو تو حاضر رہتے ہیں, رات کا وقت نہیں دیتے. فرمایا کہ امیر المومنین یہ میری داڑھی مبارک دیکھیے, اسے چیک کریے, کوئی بال اس میں کالا نظر آتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, کوئی بال بھی کالا نہیں ہے, سب سفید ہیں. فرمایا کہ اب میں نے یہی فیصلہ کیا ہے, یہی سوچا ہے کہ اب بال سفید ہو چکے ہیں, گویا پھل پک چکا ہے, اب توڑنے کا وقت قریب ہے, میرا آخری وقت آنے والا ہے گویا. اس لیے میں نے کہا کہ رات دن تو لوگوں کے لیے میں صرف کرتا ہوں, لوگوں کے حوالے کر دیا, رات اللہ کو دیتا ہوں, رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں, اس لیے لوگوں کے میں کام نہیں کرتا, دن لوگوں کے لیے مختص کیا ہے. چوتھی شکایت کہ آپ کو کبھی کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتے ہیں آپ. جواب دیا کہ امیر المومنین میں نے جب اسلام قبول کیا تو میری عمر 40 سال تھی. 40 سال کی عمر میں نے اسلام قبول کیا. جب میں 40 سال جو پہلے والی زندگی ہے اس کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے, جب میں اس کا خیال کرتا ہوں کہ 40 سال تو میں نے کفر میں گزارے, گناہوں میں گزارے, غفلت میں گزارے, جب وہ میں 40 سال کا عرصہ میرے ذہن میں آتا ہے تو مجھے آخرت کی, اللہ کے ڈر کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. سعد بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دے کر عرض کیا, امیر المومنین میں نے جواب دے دیا, اب میرا فیصلہ کیجئے, فیصلہ فرمائیے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا اے سعد میں فیصلہ یہی کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سعد جیسے گورنر اور بھی نصیب کرو. تو یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں, اللہ کا ڈر ان کے اندر, اللہ کا خوف ان کے اندر موجود تھا, موت کی فکر انہیں ہر وقت تھی. اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر وقت موت کو یاد رکھیں, موت سے غافل نہ ہو, اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. وگرنہ ایسا نہ ہو کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کے وقت تو مومن ہوگا لیکن جب شام کو مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. صبح کے وقت مومن ہوگا, شام کو کافر ہو کر مرے گا. یہ کیسا ہے؟ یہ جب فحاشی اور یعنی عام ہو جاتی ہے تو پھر آدمی تو اسی میں مست ہوتا ہے. بعض دفعہ ایمان سے نکل کر وہ کام گناہ کرنا ہوتا ہے, خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے میرے ہم سفر تجھ کو کیا ہو گیا,
میری دھرتی سے اب تو کہاں کھو گیا.